وہ تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ کہیں گولی مس ہی نہ کر دو، ورنہ ہر 5 سیکنڈ کا ایک بونس نمبر ہے۔ تو کیا جس نے پہلے 5 سیکنڈ میں نشانہ بنا لیا اسے 11 بونس نمبر ملیں گے؟ بالکل، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بتایا تھا حضور، مگر اس وقت تم لیزونا سے محو گفتگو تھے تو اس غریب کی بات پر کہاں کان دھرتے؟ یار سچ کہوں تو لیزونا بالکل چنار بیگم کی ڈپلیکیٹ لگتی ہے۔ جی جی بالکل، تمام لڑکیاں ایک دوسرے کی ڈپلیکیٹ ہی ہوتی ہیں، بس نئے نقش کا فرق ہوتا ہے، ورنہ تو وہیں 2 آنکھیں، 2 ناک، ایک کان، ایک ٹھوڑی اور باقی کا پورا جسم۔ تم میرا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہو؟ یہ بھی جناب کی غلط فہمی ہے، ورنہ میں تو تمہارا ٹھیک ٹھاک مذاق بنا چکا ہوں۔ اسی طرح کی گپ شپ میں وقت گزارنے کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ سپہر کے قریب میسج ریسیور پر میرے نام کا پیغام ایک ہلکی سی ٹون کے ساتھ اجاگر ہوا۔ ذیشان حیدر کے لیے 270 ڈگری، فاصلہ 400 میٹر، سبز رنگ کا غبارہ، وقت 1 منٹ۔ پیغام پڑھتے ہی میں فوراً بائیں ہاتھ لیٹا۔ ایلیویشن ناپ جو کہ سردار کے فائر کے بعد میں نے 500 میٹر پر لگا دی تھی، اسے 400 میٹر پر سیٹ کرتے ہی سائٹ کے ساتھ آنکھ لگائی اور بغیر کسی وقفے کے سانس روکتے ہی ٹریگر دبا دیا۔ رائفل کے دھماکے کے ساتھ غبارہ پھٹنے کا دھماکہ بھی شامل تھا۔ 13 سیکنڈ۔ سردار نے بغیر توقف کے اعلان کیا۔ میرا خیال ہے بہترین ہو گیا۔ ایک گہرا سانس لے کر میں ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ سردار نے پوچھا اب کیا کریں گے؟ انتظار، میں نے کہا، جب تک واپسی کا حکم نہیں ملتا ہم پٹ نہیں چھوڑیں گے۔ اگلے آدھے گھنٹے میں ہمیں واپسی کا حکم مل چکا تھا۔ ہم سارے بسوں کی پارکنگ میں جمع ہونے لگے۔ وہاں سے ہماری رہائش تک کا 1 گھنٹے کا سفر تھا۔ اگر آپ اس سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تمام کی گنتی پوری ہوتے ہی ہمیں بسوں میں سواری کا حکم ملا۔ میں بس میں گھس کے شیشے والی طرف بیٹھ گیا۔ سردار ابھی تک سوار نہیں ہونے پایا تھا۔ میں باہر دیکھنے لگا، اسی وقت کوئی میرے ساتھ آ کر بیٹھا۔ میں نے سمجھا سردار ہے۔ باہر جانتے ہوئے مجھے 2 غبارے نظر آئے۔ سردار وہ دیکھو، 2 غبارے نظر آ رہے ہیں۔ یہ کچھ لوگوں کے ناکام فائر کا اعلان کر رہے ہیں۔ جواباً دلکش انداز میں گلا کھنگارا گیا۔ میں چونک کر پلٹا اور ششدر رہ گیا۔ میرے ساتھ والی سیٹ پر کیپٹن جینیفر بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں بے ساختہ کھڑا ہو گیا۔ پلیز تھوڑا راستہ دیں۔ مجھے اس کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں تھا۔ مجھے راستہ دیے بغیر اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جی تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں اب صلح کر لینی چاہیے؟ میرا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے کیپٹن صاحب، بے رخی سے کہتے ہوئے میں نے اپنے گھٹنے سے اس کی ٹانگوں کو ٹہوکا دیا تاکہ میرا راستہ چھوڑ دے۔ اگر جھگڑا نہیں ہے تو پھر بیٹھیں۔ اس نے بے تکلفی سے میرے بازو کو پکڑ کر کھینچا، مگر میں ایک جھٹکے سے بازو چھڑا کر اس کی ٹانگوں کے اوپر سے گزر کر باہر آ گیا۔ سردار مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ یقیناً وہ کسی دوسری بس میں سوار ہو گیا تھا اور اس میں تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی کہ وہ لیزونا کے ساتھ تھا۔ میری اس حرکت کا کوئی بھی نوٹس نہیں لے پایا تھا کہ ابھی تک تمام لوگ سیٹوں پر بیٹھ نہیں سکے تھے۔ دائیں بائیں دیکھنے پر مجھے صرف ایک سیٹ خالی نظر آئی۔ مختصر سا سکرٹ پہننے والی یہودن اینڈریا برٹن گلی سوٹ میں کافی عجیب لگ رہی تھی۔ آفیسر، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ لیفٹیننٹ تھی۔ اس سے پوچھے بغیر وہاں بیٹھنا مجھے مناسب نہیں لگا تھا۔ مجھے خوشی ہوگی مسٹر ذیشان، اس نے خوش دلی سے کہا۔ شکریہ کہہ کر میں بیٹھ گیا۔ آج میں نے 7 بونس نمبر لیے ہیں، اس نے خوشگوار لہجے میں مجھے اطلاع پہنچائی۔ ویل ڈن، میں نے تعریفی لہجے میں کہا۔ اور تمہارے بڈی نے 3، بہت خوب۔ اور تم؟ میں نے مسکرا کر کہا، بس غبارہ پھاڑ لیا تھا۔ شاید تم بتانا نہیں چاہتے۔ کیا؟ یہی کہ آپ نے کتنے سیکنڈ میں گولی فائر کی تھی؟ میرا ساتھی تو 13 سیکنڈ بتا رہا تھا۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولی، میں جانتی تھی کہ میری خوشی زیادہ دیر تک رہنے والی نہیں ہے۔ میں تو تمہاری خوشی کو کل تک برقرار رکھنا چاہتا تھا، تم نے خود ہی اگلوا لیا۔ اس نے معصومیت سے پوچھا، ویسے ہم آپس میں بڈی نہیں بن سکتے؟ شاید تم مسٹر پاسکو کے ہاتھوں میرا قتل کروانا چاہتی ہو۔ میں نے خوفزدہ ہونے کی اداکاری کی۔ پورا باڈی بلڈر ہے، معلوم نہیں کیا کھاتا ہے۔ اس کا سریلا کہکہا گونجا۔ جینیفر پیچھے مڑ کر قہر آلود نظروں سے ہمیں گورنے لگی۔ یہ کیپٹن صاحبہ کو کیا ہوا؟ اینڈریا حیرانی سے پوچھنے لگی۔ کیا پتا تمہارا کہکہا ان کی طبع نازک پر گراں گزرا ہو۔ کیپٹن ہوگی امریکن آرمی کی، اینڈریا نے منہ بنا کر کہا۔
ویسے پتہ ہے کورس سے واپسی پر میں نے بھی کیپٹن کا رینک لگا لینا ہے۔ میں نے جلدی سے کہا، پیشگی مبارک ہو۔ شکریہ، اور اسی خوشی میں تمہیں ڈنر کرا سکتی ہوں۔ نہیں آفیسر، شکریہ، یوں بھی جب سے ہم آئے ہیں باہر نہیں نکلے، پھر تو ڈنر اور ضروری ہو جاتا ہے۔ وہ اصرار کرنے لگی۔ پھر کسی دن صحیح۔ میں نے جان چھڑائی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ڈنر کی شروعات کے ساتھ باہر جانے کا آغاز ہو جانا تھا، جسے روکنا مشکل ہو جاتا، اور ہمارے پاس اتنے اخراجات نہیں تھے کہ گوریوں پر لوٹا سکتے۔ آرمی کے خرچے پر امریکہ میں کورس کے لیے جانا ایک علیحدہ بات تھی، ورنہ اپنی محدود تنخواہ میں تو ہم بس عزت کی روٹی کھا سکتے تھے، جیسے تمہاری مرضی۔ اس نے مزید اصرار نہیں کیا تھا۔ رہائش پر پہنچ کر ہم نیچے اترے۔ اینڈریا نے پرجوش مصافحے کے ساتھ مجھے الوداع کہا اور میں اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پارکنگ سے ہمارا کمرہ نزدیک ہی تھا۔ کمرے میں گھستے ہی میں بیڈ پر بیٹھ کر اپنے جوتوں کے تسمے کھولنے لگا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، میں نے حیرانی سے کہا، کیونکہ سردار کبھی بھی دروازہ کھٹکھٹانے کی زحمت نہیں کرتا تھا۔ دروازہ کھول کر جینیفر اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر میں ششدر رہ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ بغیر کسی تمہید کے بولی، زی، تم نے اچھا کیا جو مس اینڈریا کے ساتھ ڈنر کی حامی نہیں بھری۔ میں تمہیں کبھی بھی اس کے ہمراہ جانے کی اجازت نہ دیتی۔ گہرا سانس لے کر میں نے اپنے غصے کو نارمل کیا اور اس کی بات کا جواب دیے بغیر بایاں جوتا اتار کر دائیں جوتے کے تسمے کھولنے لگا۔ اسی وقت سردار کمرے میں داخل ہوا۔ ذیشان بھائی، آج وہ مجھے کچھ بتانے لگا تھا، مگر جینیفر کو دیکھتے ہی بات بدلتے ہوئے بولا، ہیلو کیپٹن، ہاؤ آر یو؟ وہ مسکرائی، فائن مسٹر سیدر۔ اس نے مسافے کے لیے سردار کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے سردار نے کہا، نائس ٹو میٹ یو۔ وہ مکمل انگریزی جاننے کے چکر میں تھا۔ ہاؤ سویٹ، تم نے تو انگلش میں بھی مہارت حاصل کر لی۔ جینیفر نے کھلے دل سے اس کی انگریزی کو سراہا۔ شکریہ کیپٹن، یہ بس لیزونا کی مہربانی ہے۔ سردار نے سارا کریڈٹ لیزونا کے کھاتے میں ڈال دیا۔ ویسے آج ڈنر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ باہر چلیں؟ اس نے ایک دم سردار کو مشورہ دیا۔ لیزونا کو بھی ساتھ لے چلیں گے۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ڈنر اور لیزونا؟ سردار مجھ سے پوچھنے لگا۔ جینیفر کی تیزی سے بولی گئی انگلش اس کے سر سے گزر گئی تھی۔ یہ تمہیں ڈنر کی دعوت دے رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ لیزونا بھی اس کے ہمراہ ہوگی۔ یس یس، وہ جلدی سے بولا، وائی ناٹ، آئی ایم ریڈی۔ لیکن زی بھی ساتھ ہوگا۔ اس مرتبہ اس نے بولنے کی رفتار کم کرتے ہوئے میری جانب ہاتھ سے اشارہ بھی کیا تھا۔ تو کیا یہ نہیں جانا چاہتا؟ ہاں، یہ نہیں جانا چاہتا۔ کیوں؟ سردار نے حیرانی سے پوچھا۔ کیونکہ میں نے اینڈریا کے ساتھ کہیں جانے کا پروگرام بنایا ہوا ہے۔ سردار کو اردو میں بتا کر میں نے وہی فقرہ انگلش میں بھی دہرا دیا تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرنے والے۔ جینیفر نے غم و غصے کی ملی جلی کیفیت میں کہا، تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی؟ میں تن کر کھڑا ہو گیا۔ سردار نے گھبرا کر کہا، ارے تم تو لڑنے لگے، تم میرے ساتھ جاؤ گے؟ جینیفر بھی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کیوں، میں تمہارا زر خرید ہوں؟ وہ بے باکی سے بولی، نہیں، بلکہ اس لیے کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں، مگر مجھے تمہاری پسندیدگی کی بالکل ضرورت نہیں۔ وہ طیش میں آ کر چلائی، جھوٹ بولتے ہو، جھوٹے۔ کیپٹن صاحبہ، تم زیادتی کر رہی ہو۔ ذیشان بھائی، تم گلی سوٹ اتارو، اور میڈم تم بھی جا کر گلی سوٹ بدلی کرو، پھر بات کرتے ہیں۔ سردار نے اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں اس تک اپنی بات پہنچائی۔ اوکے، میں کپڑے بدل کر آتی ہوں۔ جینیفر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ میں سردار پر برس پڑا، تم کس خوشی میں چہک رہے ہو؟ جینی بھابھی ہمارے کمرے میں آئی تھیں، اب خوشی کا اظہار بھی نہ کروں؟ بکواس نہ کرو یار۔ اسے جھڑک کر میں واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ ڈنر پر جینیفر نہایت خوبصورت لباس میں نظر آئی۔ میں اسے نظر انداز کیے سردار سے محو گفتگو رہا، مگر جب ہم واپس آ رہے تھے تو اس نے سردار خان کو اشارے سے اپنے پاس بلا کر جانے کیا کہا۔ جواباً سردار خان نے اسبات میں سر ہلا کر میرے پاس واپس آیا اور کہنے لگا، ذیشان بھائی، تم کمرے میں جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ خیریت تو ہے؟ مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ آ کر بتاتا ہوں۔ سردار کا انداز جان چھڑانے والا تھا۔ میں کندھے اچکاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ خامخواہ کا اصرار مجھے مناسب نہیں لگا تھا۔ کمرے میں آئے مجھے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ دروازہ کھٹکھٹا کر جینیفر اندر داخل ہوئی۔ ایک دم میرے ذہن میں ساری کہانی آ گئی۔ یقیناً جینیفر نے سردار کو یہاں آنے سے منع کیا تھا، اور اس میں بھی شبہ نہیں تھا کہ اس نے سردار کو لیزونا کے پاس بھیجا تھا۔ ہیلو زی، وہ بے تکلفی سے میرے بیڈ پر آ کر ٹک گئی تھی۔
مجھ سے کیا چاہتی ہو مس جینیفر؟ میں نے سنجیدہ ہو کر پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، بس تم مجھے اچھے لگتے ہو اور میرے خیال میں یہ وجہ کافی ہے۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں شادی شدہ ہوں۔ اس کے نکری کہے سے کمرے کی فضا گونج اٹھی۔ تو میں نے کب کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں؟ محبت کے بعد شادی کرنا مشرقی روایات کا خاصہ ہوگا۔ ہمارے ہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو تمہارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں تو محبت ہونے کے بعد بس محبت کی جاتی ہے، معنی خیز انداز میں کہتے ہوئے وہ میرے قریب ہو گئی۔ میں جلدی سے بیڈ سے اترتا ہوا بولا، پلیز کیپٹن جی، کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ میرے دور ہٹنے پر وہ دل گرفتہ سی ہو گئی تھی۔ میں صاف گوئی سے بولا، اس لیے تو دور بھاگا ہوں کہ بہت خوبصورت ہو۔ سچ؟ وہ خوش ہو گئی تھی۔ اگر ایسا ہے تو یوں دور ہٹنے کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آیا۔ میں سمجھا بھی نہیں سکتا۔ جی؟ وہ بیڈ سے اٹھ کر میری جانب بڑھی۔ پلیز جینی، تم بہت اچھی لڑکی ہو، لیکن میں اس کا تحمل نہیں ہو سکتا۔ میں نے فلگور سارے جھگڑے مٹا دیے تھے کہ وہ مجھے راضی کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے پر کمر بستہ نظر آتی تھی۔ چلو، تم نے مجھے جینی تو کہہ دیا نا۔ وہ دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اور وعدہ کرو کل میرے ساتھ ڈنر پر باہر چلو گے؟ مشکل ہے۔ میں نے سردار کے بستر پر جگہ سنبھالتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ آخر کیوں؟ جینی، تم جانتی ہو میرا تعلق بہت غریب ملک سے ہے۔ یہاں میری آمد کا مقصد بس لیوپولڈ ٹیلیسکوپ سائٹ کے بارے میں سیکھنا اور سنائپر کورس کرنا ہے۔ میں ان عیاشیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دوبارہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی اور میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، تم سے اچھا نشانے باز بھلا کون ہو سکتا ہے؟ آج بھی تم نے بونس پوائنٹ لیے ہیں، اور ڈنر پر جانے سے تمہارے کورس پر کیا فرق پڑے گا؟ اچھا ٹھیک ہے، لیکن صرف ایک بار۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑانا چاہا۔ وہ نہایت حسین لڑکی تھی اور اس کی قربت کسی کو بھی پھسل جانے پر مجبور کر سکتی تھی۔ اب کیا ہاتھ پکڑنے پر بھی تمہیں اعتراض ہے؟ غصے میں کہتے ہوئے اس نے میرے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کر دی۔ جینی پلیز۔ میں زبردستی ہاتھ چھڑا کر اپنے بستر پر جا بیٹھا۔ اگر یوں ہی ضد کرو گی تو میں تمہارے ساتھ دوستی نہیں کر پاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ غیر متوقع طور پر وہ مان گئی تھی۔ اسی وقت سردار کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر نظر آنے والے تاثرات نے مجھے چونکا دیا۔ ہیلو کیپٹن کہہ کر وہ میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ ہائے سردار کہہ کر وہ کھڑی ہو گئی اور مجھے مخاطب ہو کر بولی، ٹھیک ہے جی، میں چلتی ہوں، کل ملاقات ہوگی۔ اور میں مسکراتے ہوئے اسے الوداع کہنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ ایک دم مڑی اور مجھ سے لپٹ کر میرے گال پر بوسہ دیتے ہوئے بولی، سوری جی، یہ ہماری ثقافت ہے۔ میں سوائے خفت سے سر جھکانے کے اور کچھ نہ کہہ سکا۔ دروازہ بند کر کے میں سردار کا حال پوچھنے لگا، کیا ہوا سردار خان؟ تمہاری صورت پر کیوں 12 بجے ہوئے ہیں؟ کچھ نہیں یار، بس گھر یاد آ رہا ہے۔ گھر تو خیر مجھے بھی یاد آ رہا ہے۔ کچھ دیر کھلی فضا میں نہ پھر لیں؟ میں نے مشورہ دیا۔ میرا تو خیال ہے سونا چاہیے۔ وہ مصر ہوا۔ بس جاگنگ ٹریک کا ایک چکر لگا کر واپس آ جائیں گے۔ اچھا چلو۔ اس کا اصرار دیکھتے ہوئے میں بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ ٹریک کے قریب پہنچتے ہوئے وہ پر اصرار لہجے میں کہنے لگا، میں تمہیں ایک خاص بات بتانے کے لیے کمرے سے باہر لایا ہوں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنا اظہار خیال ضرور پیش کریں۔ اور اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔